پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دوستوں کو بھی سلام عرض کیا ہوں۔ ایسا نہیں کہ پیارے بچوں بولے تو آپ لوگ سلام کا جواب نہیں دیں گے۔ یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے ماشاءاللہ۔ موسم بھی بہت سہانا اچھا ہے اور پڑھائی لکھائی میں مزہ انشاءاللہ آ ہی رہی ہوگی۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پچھلا جتنا ویڈیو دیا گیا ہے آپ لوگ اچھے طریقے سے دیکھے ہوں گے اور سمجھے ہوں گے اور یاد کر چکے ہوں گے، اور گویا آپ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید میں زیادہ تھوڑا سا آرام سے بولنے کی وجہ سے آپ کا ٹائم زیادہ لگ رہا ہے، تو آج میں آپ کو زیادہ ٹائم نہ آپ کا لیتے ہوئے تھوڑا سا آپ کو فاسٹ کرایا جائے انشاءاللہ، اور ویڈیو کو شروع کیا جائے فوراً، اور بتایا جائے کہ آپ کو جو ہے پچھلی ویڈیو میں نے کیا کہتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد کے بارے میں ساری چیزیں بتا دی تھی اچھے طریقے سے خلاصہ کر کے، اور جا کر کے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو نماز کے فرائض یعنی ارکان نماز بھی بتا چکا ہوں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو آیا تھا شرائط نماز اور اندرونی فرائض، یہ دونوں آپ یاد کر چکے ہوں گے۔ آپ جا کر کے اب یہاں سے اب اسٹارٹ ہوتا ہے آپ کا کیا کہتے ہیں پاکی اور ناپاکی کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے کیا ہے غسل کے فرائض سے اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کے بعد جو وضو کے فرائض سے بات کریں گے، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں وضو کے سنت کے بارے میں بات کریں گے، مکروہات وضو، مستحبات وضو، نواقض وضو، ان سب چیزوں پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہے کہ جیسے کہ اگر آپ ناپاکی حالت میں ہیں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ غسل کرنے وقت آپ کی نیت یہ ہو کہ ہم ناپاکی دور کرنے کے لیے سب سے پہلے غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس جگہ نجاست لگی ہو، گندگی لگی ہو، پہلے اس کو دھویا جائے۔ سب سے پہلے طریقہ، آسان طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے یہ طریقہ ہے کہ جہاں بھی آپ کی ناپاکی جس جگہ لگی ہو اس کو دھویا جائے، اس کے بعد غسل کے فرائض آتے ہیں، یا تو پھر آپ وضو کر لیں، اس کے بعد پھر غسل کے فرائض ہیں۔ تو غسل کے فرائض کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں۔ تو اگر ناپاکی حالت میں اگر غسل کے فرائض ادا نہیں کرتے ہیں تو غسل نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ غسل کے فرائض 3 ہیں۔ تو نمبر 1 کیا ہے؟ منہ بھر کر کے کلی کرنا، 1 مرتبہ کلی کرنا فرض ہے، 3 بار کلی کیے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور روزے کی حالت میں ہو تو غرغرہ نہ کریں، اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو گرگرے کے ساتھ کیا کہتے ہیں کلی کرنا ہے، اور روزے کی حالت میں ہو تو کیا کہتے ہیں کہ غرغرہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے پہلے الٹا بول دیا تھا تھوڑا سا، تو سوری اس کے لیے۔ تو پہلے کیا ہے کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہو تو غرغرہ پانی کو حلق تک نہ لے جائیں، اگر روزے کی حالت میں ہوں تو، ٹھیک ہے۔ اگر روزے کی حالت میں نہیں ہوں تو آپ کیا کریں کہ غرغرہ کے ساتھ کلی کریں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ پانی وہاں تک پہنچ جائے، وہاں تک پانی کا ذائقہ پہنچ جائے اور اچھے طریقے سے گندگی وغیرہ جو بھی آپ کے منہ میں گندگی ہے وہ صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 کیا ہے؟ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اب اتنا زور سے نہ پانی لے لیجیے کھینچ کر کے کہ معلوم چلا دماغ میں پانی گھس گیا اور معلوم چلا کہ وہیں پہ آپ سو گئے فوراً، ٹھیک ہے نا۔ تو اتنا کس کے نہ، آرام سے لینا۔ نرم ہڈی نرم ہڈی کیا ہے؟ بس یہ جو ہل رہا ہے اس کو نرم ہڈی کہتے ہیں، یہاں تک پانی لینا، اس کے بعد آپ ناک صاف کریں۔ تو یہ تو سنت طریقہ ہے کہ اندر انگلی ڈالنا وغیرہ، اس سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ تو کیا ہے کہ فرض ہے 3 بار کیا کہتے ہیں کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا، اس طریقے سے کہ ایک بھی بال کہیں سوکھا نہ رہے۔ یہ کیا فرض ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھے طریقے سے غسل کرنا یہ فرض ہے، سمجھ گئے نا، کہیں بھی ایک بال سوکھا نہ رہے، اگر سوکھی رہ گئی تو غسل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو غسل کے فرائض کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 بار منہ بھر کر کلی کرنا۔ نمبر 2 ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ نمبر 3 تمام بدن پر اس طریقے سے پانی بہانا کہ کہیں بھی ایک بال سوکھا نہ رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا غسل کے فرائض۔ اب آتے ہیں وضو کے فرائض کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ دیکھیے وضو کیا چیز ہے؟ دیکھیے ہاتھ، منہ، پیر وغیرہ جو نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اس کو وضو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو منہ اور ہاتھ اور کیا کہتے ہیں سر کا مسا اور پیر دھویا جاتا ہے اس کو وضو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے اندر بھی دیکھیے 4 چیز فرض ہے، 4 چیزیں جو یہ فرض ہیں اور اس کو کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر اس کو کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے بغیر وضو کیا کہتے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو بھی نہیں چھو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن کب کیا کہتے ہیں کہ آپ نہ چھوئیں تب پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن کو چھوئیں گے تو وضو کا ہونا ضروری ہے، شرط ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرے تو آپ وضو کی حالت میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا۔
یہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کوئی شخص اس میں سے تھوڑا سا بھی کہیں سوکھا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وضو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی وضو نہیں ہوتی ہے، اور وہ کوئی عبادت کرتا تو قبول بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ انشاءاللہ نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے اس وجہ سے ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ کہیں سوکھا رہ جائے تو یہ فرض ہے، فرض کے اندر کہیں چھوٹ جائے اگر تو یہ وضو نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کوئی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، کرتے ہیں تو گناہ ملتی ہے آپ کی، کیونکہ وضو نہیں ہوئی تو عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو وضو کا ہونا بہت ضروری ہے، اچھے طریقے سے دھونا، جو بھی چیز فرض ہے اس کا دھونا بہت ضروری ہے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو نمبر ایک پہ کیا بتایا میں نے کہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ داڑھی کے جو نیچے اس کو ٹھوڑی کہا جاتا ہے، ایک کان کی لو سے، دیکھیں کان کا لو جو ہے یہاں سے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ اب بعض آدمی یہیں سے پانی گرا کر کے یہیں تک دھو لیتے ہیں، معلوم چلا کہ وضو ہو گیا، ارے معلوم صحیح تو کیجیے جی، معلوم مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کم سے معلوم کرنا یہ آپ کے لیے فرض بنتا ہے، اگر آپ اس کام کو کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں تو پکڑ ہو جائے گی آپ کی ٹھیک ہے۔ تو نمبر ایک کے بتا دیا میں نے۔ نمبر دو، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ بعض آدمی جو ہے کہنیاں اس کو سمجھتے ہیں، اس کو دیکھیے یہ غلط طریقہ ہے، بعض بچے کو نہیں معلوم ہے، بعض دوستوں کو نہیں معلوم ہے، تو یہ غلط بات ہے، کہنی اس کو نہیں کہتے ہیں، کہنی یہاں تک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے نیچے تک، یہ جو ہڈی ہے اس کے نیچے تک دھوئیے کم سے کم، تاکہ اچھے طریقے سے آپ کا ہاتھ دھلا جائے، تو دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، نمبر دو۔ نمبر تین کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یعنی ایک سائڈ مسح کرتا ہے تو فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرتے ہیں تو فرض اور سنت دونوں ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ انشاءاللہ سنت کی جب باتیں کریں گے تو وہاں پوری خلاصہ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو فرض کیا ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک سائڈ مسح کیے تو فرض ادا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد نمبر چار، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیر کو جو ہے، دونوں پیر کو کیا کرنا ہے؟ ٹخنوں سمیت دھونا، سمجھ گئے نا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ تو وضو کے فرائض کتنے ہوئے تھے؟ 4، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وضو کے سنتیں 13 ہے، مستحبات وضو 5 ہیں، مکروہات وضو 4 ہیں، نواقض وضو 8 ہیں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں بتاؤں گا انشاءاللہ خلاصہ کر کے، اور میں زیادہ باتیں نہیں کر کے اور لمبی باتیں نہیں کر کے آپ کو یہیں پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں، سمجھیں، سیکھیں تو پہلے آپ کاپی پہ ضرور نوٹ کریں، اور کمنٹ کے اندر ضرور یہ بتائیں آپ کہ مجھے یاد ہو رہی ہے، مجھے سمجھ میں آتی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلط بات ہے، آپ شیئر بھی نہیں کرتے ہیں، نہ کمنٹیں لکھتے ہیں، نہ سبسکرائب کروا رہے ہیں، تو کیسے آپ لائیو کلاس کریں گے؟ اگر آپ کو لائیو کلاس چاہیے، آپ کو قرآن سیکھنا ہے مجھ سے، اچھے طریقے سے قرآن پڑھنے کے لیے چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ کیجئے، اس کو شیئر ضرور کیجئے، جتنے لوگ جڑیں گے اس سے کیا ہوگا، لائیو آئیں گے تو وہاں پہ کیا ہوگا، ڈسکس ہوگا، آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس ہونا اسٹارٹ ہوگا، اور سننے اور سنانے کا دونوں کا کیا ہوگا کہ ایک مسئلہ چلے گا، ٹھیک ہے، ایک سلسلہ اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ، وہاں جا کر کے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اس سے زیادہ فائدہ اس میں ہوگا، اسی لیے آپ کوشش یہ کیجئے کہ جہاں تک ہو سکے شیئر کیجئے، ٹھیک ہے نا، اور کمنٹ ضرور لکھا کیجئے، کمنٹ میں آپ کو یہ افیکٹ کرتا ہے کہ آپ سیکھ رہے ہیں کہ نہیں سیکھ رہے ہیں، آپ اچھے سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ میں کم سے کم دیکھ تو سکوں، میں پڑھ تو سکوں آپ کا کمنٹ کہ آپ کتنے محنتی ہیں، آپ کتنے اچھے بچے ہیں، آپ کتنے اچھے دوست ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ سبسکرائب کر دیا اور معلوم چلا کہ ویڈیو آ رہا فوراً اس کو گھسکا دے رہے ہیں۔ دیکھیے ایک بات بتاتے ہیں آپ کو تھوڑی سی سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے جب بھی آپ کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں نا، موبائل ایسی چیز ہے نا، موبائل ایسی فتنہ چیز ہے نا کہ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں آپ تو فوراً آپ کو شیطان یہ کہتا ہے اس کو بعد میں دیکھنا، ابھی تھوڑا سا دور کر دو، ٹھیک ہے نا، فوراً آپ کے مزاج کو، آپ کے دماغ کو وہ کیا کر لیتے ہیں، ہیک کر لیتے ہیں۔ دیکھیے شیطان کو حاوی مت ہونے دیجیے، شیطان کو اپنے اندر کیا ہے اس کو مت حاوی ہونے دیجیے، اس کو دور رکھیے۔ اگر کوئی کام کرنے کا نا اس کا الٹا کریے، اگر وہ کہہ رہا نا کہ مت دیکھو، مت سنو، مت پڑھو تو اس کا الٹا کریے، نہیں آج مجھے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، مجھے آج 5 گھنٹے پڑھنی ہے، مجھے آج سیکھنا ہے، ہر حال میں یاد کرنی ہے۔ اگر جس دن ایسا چاہ لیے نا، خدا کی قسم آپ کو کوئی کامیاب ہونے کو نہیں روکے گا، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یقین کریں، وشواس کریں آپ کے اوپر کہ آپ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور نماز شروع کیجیے۔ آپ کو یہ ساری چیزیں بتانے کا میرا مقصد یہی ہے کہ آپ نماز کو اچھے طریقے سے پڑھنے کو جان جائیں، اچھے طریقے سے سیکھ جائیں، اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، بس اللہ کو کیسے راضی کر لیں، یہ میرا یہی مقصد آپ کو یہ ویڈیو کے مادھیم سے پہنچانے کا۔ تو انشاءاللہ ٹھیک ہے،
آگے پھر نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گا وضو کی سنتوں کے بارے میں. آپ اس کو یاد کر لیجئے گا. جو بھی کلاس آپ کا چھوٹ گیا ہے وہ آپ کے کیا کہتے ہیں چینل میں دیا ہوا ہے, آپ جا کر کے وہاں سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں اور لکھ کر کے یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. جب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.